السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ تجلیات نبوت کتاب کا کچھ حصہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ غالباً صفحہ نمبر 18 ہے بیچ میں۔ سب کے پاس کتاب ہے؟ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو ایک دوسرے سے جوائن ہو جائیں، یا موبائل اگر ہے تو موبائل میں PDF میں نے بھیجا ہے وہ بھی چلے گا، PDF بھی چلے گا۔ کوئی بتائے گا کہاں تک چھوڑا تھا ہم نے؟ عبداللہ کی شادی امینہ سے ہو رہی تھی، پھر امینہ کے بعد ابو وقاص نے جو ہے عبداللہ کو تجارت میں اور کوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام؟ تاریخ پیدائش بتا دیا تھا میں نے، بتا دیا تھا۔ رضاعت تک میرے خیال سے رضاعت تک میں نے چھوڑا تھا، یہاں تک رضاعت سے پڑھنے کا۔ پھر بھی میں دوہرا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں شیخ بنی ہاشم میں شیخ گھاٹی کو کہتے ہیں، شیخ گھاٹی کو سمجھ میں آتا ہے؟ گھاٹی سمجھ میں آتا ہے؟ دو پہاڑ، دونوں طرف پہاڑ ہو اور بیچ میں جو راستہ ہوتا ہے ٹیکری، اور جو جب پچھم جاتے ہیں تو وہاں دیکھا ہے دو پہاڑ ہیں، بیچ میں جو راستہ ہوتا ہے اس کو گھاٹی کہتے ہیں، اس کو گھاٹی۔ اور مکہ پہاڑی علاقہ ہے پورا، تو وہاں جو گھاٹی تھی اس کو شیخ بنی ہاشم اور شیخ ابی طالب بھی آئے گا آگے شیخ ابی طالب بھی آئے گا۔ مختلف نام ہیں گھاٹیوں کے، جو قبیلہ جہاں بستا ہے، جو لوگ جو خاندان جہاں رہتے ہیں اس کے پاس میں جو وادی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں۔ شیخ بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے، موسم بہار معروف تھی نا، یہ دوشنبہ کی صبح تھی، دوشنبہ یعنی سوموار، اور ربیع الاول کی 9 تاریخ، جس کا کل انشاءاللہ ربیع الاول، آج 30 صفر ہے، کل ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ تو ربیع الاول کون سا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا؟ تیسرا مہینہ ہے، اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ربیع الاول۔ تو ربیع الاول کی 9 تاریخ یعنی اسلامی سال کی 9 تاریخ کو، اور کہا جاتا ہے کہ 12 تاریخ کو۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کی پیدائش میں بہت زیادہ اختلاف ہے، مشہور 3 قول ہیں، جن ان تینوں میں بھی 2 مشہور قول ہیں۔ ایک 8 تاریخ بھی کہا گیا ہے، احمد رضا خان بریلوی نے فتاویٰ رضویہ وغیرہ میں 8 تاریخ کو ذکر کیا ہے۔ 8 تاریخ کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں بریلویوں جو 12 پر زیادہ زور دیتے ہیں، آپ ان کو ان کی کتابوں سے حوالہ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے 8 تاریخ کو کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کو 8 ربیع الاول کہا ہے، اور بریلویوں کی اکثر کتابوں میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے 8 تاریخ۔ اور مشہور جو لوگوں کے درمیان ہے 12، لیکن جو محققین ہیں فلکیات کے ماہر، فلکیات جو دیکھ کر کے حساب لگاتے ہیں، چاند وغیرہ اور حساب جو لگاتے ہیں، فلکیات کے ماہر لوگ، انہوں نے حساب لگا کر کے خاص طور سے محمود پاشا مصر کے بہت بڑے فلکی تھے، انہوں نے حساب لگایا اور اندازہ کیا، تو جو سوموار کا حساب دن آتا ہے، کیونکہ حدیث سے صراحتاً ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن ثابت ہے، تاریخ نہیں، دن حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن پیدا ہوئے، سوموار کے دن، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے بہت ساری وجہ بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بھی سوموار کے دن عطا کی گئی، اور ایک سبب آپ نے یہ بھی بتایا کہ مجھے نبوت اسی دن عطا کی گئی اور اسی دن میں پیدا بھی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
تو دو چیزیں، یعنی دونوں خوشی کی چیزیں تھیں، دونوں خوشی کی چیزیں۔ ایک اصول بھی ہمیں ملا کہ ایک مومن کو خوشی ہوتی ہے تو ڈھول تاشے نہیں بجاتا ہے بلکہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور بالخصوص عبادت تو بہت زیادہ وسیع لفظ ہے، عبادت کا بہت زیادہ وسیع لفظ ہے کہ میں آپ پڑھیں گے عبادت کی تعریف علامہ ابن تیمیہ مولانا مشہور تعریف ہے کہ ہر بات ہر قول زبان سے نکلے یا عمل کرے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو، ظاہری ہو یا باطنی ہو، جس کو اللہ پسند کرتا ہے وہ سب عبادت ہے، وہ سب یہ عبادت کی جامع تعریف ہے۔ تو عبادت تو بہت اللہ کی عبادت عمومی طور پر کرنی چاہیے، لیکن عبادت میں خصوصی طور سے ایک عبادت روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے۔ آپ عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عبادت ہے، روزہ عبادت، تو آپ کوئی بھی عبادت کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بالخصوص روزے کو بالضبط اسی روزے کو بھی آپ رکھ سکتی ہیں پیدائش کے طور پر، پیدائش کے دن کوئی کہتا ہے برتھ ڈے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خوشی منانا ہی چاہتا ہے، یہ اپنی پیدائش کو لے کر یاد کرنا ہی چاہتا ہے تو روزہ رکھے، تو روزہ رکھے، یہی سنت ہے کہ ایک مسلمان سے یہی سیوا ہونا چاہیے۔ ماں کانا لیکن والا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيرة من امره۔ دیکھیے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں یہ جانبی باتیں نہیں ہیں، یہ جو باتیں بتا رہا ہوں یہ سیرت سے، اگرچہ کتاب کے اندر لیکن سیرت سے بہت گہرا تعلق۔ ہم سیرت پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ہم عبادت پڑھیں نہیں، عبادت پڑھنا ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اس میں جو بھی پڑھ رہے ہیں آپ کی زندگی کے تعلق سے جو بھی، اس کو ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس پر عمل کریں۔ سیرت کا پہلو یہ ہے کہ ہم سیرت کو پڑھیں تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے بہترین نمونہ، ہم اسی لیے سیرت پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ ہم جان سکیں پھر عمل کر سکیں، ہم جان سکیں خود بھی عمل کر سکیں اور ہمارے دوسرے بھائی بہنوں تک، گھر والوں تک، رشتے داروں تک پہنچا سکیں، بلکہ غیر مسلموں تک بھی پہنچا سکے اس بات کو، ہمارے پڑوسیوں تک پہنچا سکے، اور یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اگر ہمارے پاس میں کوئی پڑوسی بیٹھا ہے غیر مسلم ہے اور اس تک ہم نے اللہ کے رسول کی سیرت کو نہیں پہنچایا اور اسلام کی دعوت کو نہیں پہنچایا تو یہ کافر قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ سکتا ہے اور اس پر بھی ہماری گرفت اور پکڑ ہو سکتی ہے۔ کوئی مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، ہم خیر امت ہیں، دعوت دینی چاہیے۔ میرے ہاتھ سیرت کو تو جو بھی باتیں پڑھیں اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں میں مسلمان بھی شامل ہیں اور غیر مسلم بھی شامل ہیں۔ میرے ہاتھ 8 تاریخ، 9 تاریخ اور 12 تاریخ 3 مشہور باتیں ہیں، جن میں سے 8 کو کچھ لوگوں نے اختیار کیا ہے، 12 کو اکثر لوگوں نے اختیار کیا ہے، لیکن ان میں بھی محققین نے تحقیق کاروں نے ریسرچ جو کرتے ہیں انہوں نے 9 تاریخ کو زیادہ راجع قرار دیا، اور شیخ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب رحیق المختوم جو عالمی سیرت کے مقابلے میں فرسٹ نمبر آئی ہے، جو سعودی عرب میں منعقد کیا تھا کئی سال پہلے آج سے، اس کتاب میں انہوں نے اسی کو راجع قرار دیا، اور فرمائے فرقیات محمود پاشا نے بھی اسی کو راجع قرار دیا حساب لگا کر، کیونکہ حدیث سے میں بات یہ کر رہا تھا کہ حدیث سے آپ نے فرمایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا، اور جب اندازہ لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ 8 کو بھی سوم آئے، 9 کو بھی سوموار آئے اور 12 کو بھی سوموار آئے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ 8 اور 12 کے بیچ میں کتنے دن ہیں؟ 4 دن ہیں، تو 4 دن میں 2 بار سوموار نہیں آ سکتا ہے، ایک ہی دن ہو سکتا ہے۔ تو تحقیق کر کے جو انہوں نے کہا کہ 7 سے 12 کے بیچ میں جو سوموار آتا ہے تو 9 کو آتا ہے، وہ 9 کو آتا ہے، اور جو دن اس حساب سے بیٹھتا ہے وہ 9 ہوئی، تو اس کیلنڈر کے حساب سے انہوں نے ریسرچ کیا کہ 9 تاریخ کو ہی راجع قرار دیا۔ آج کل الحمدللہ اللہ نے بہت ساری سہولتیں دی ہیں، ٹیکنالوجی کی سہولت ہے، اس کا استعمال کر کے انسان ان ساری چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال تو 9 تاریخ زیادہ صحیح اور راجع ہے، 9 تاریخ صحیح اور راجع ہے۔ سال وہی تھا جس میں ابرہہ نے مکہ پر حملہ کیا، اور دیکھیے حق بات حق ہوتی ہے، چاہے اس پر عمل کرنے والا ایک ہو یا 100 ہو یا 1000، ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگ ایک چیز پر، بہت سارے لوگوں کو یہ قول ہے تو وہی صحیح ہوگا، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت جمہور کا قول ہی صحیح ہو، یہ ضروری نہیں ہے، جب بلکہ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ آپ قرآن مجید پڑھیں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے جہاں بھی اکثر کا لفظ استعمال کیا ہے فاسق لوگوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، ناشکروں کے لیے، بلکہ کافروں کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے۔ جہاں شیطان کی گمراہ کرنے کا ذکر کیا تو کہا مخلص بندے جو بہت کم ہوں گے، وقلیل من عبادی الشکور، واکثرهم فاسقون ولکن اکثر الناس لا یعلمون، وما كان اکثرهم مؤمنین، اس طرح کے الفاظ قرآن آیتوں میں موجود ہیں۔ اور سورہ یوسف کو میں نے ایک بار غور سے پڑھا تھا اور اس پر تدبر کیا تھا، اور اس پر رمضان کے اندر دروس کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا، تو میں نے اندازہ لگایا، بالضبط تو یاد نہیں آ رہا ہے لیکن میرے خیال سے 3 سے 4 بار سورہ یوسف کے اندر خالی اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا
کیا ہے کہ اکثر لوگ مومن نہیں ہیں، اکثر لوگ ناشکر ہیں. صرف سورہ یوسف کے اندر 3 سے 4 بار اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے. تو یہ اکثریت حق کا معیار نہیں ہے، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے قیامت کے دن نبی آئیں گے، سب اپنے امتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اپنے نبی کے ساتھ، امتی بھی. اسی طرح ہر نبی اپنے امت کے ساتھ آئے گا. وہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے پیروکار چند لوگ ہوں گے، چند لوگ ہوں گے. کچھ ایسے نبی ہوں گے جن کے پیروکار 2 ہوں گے، جن کے پیروکار 1 ہوں گے. اور کچھ ایسے بھی نبی ہوں گے جن کا ماننے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، اکیلے اکیلے آئیں گے. تو کیا وہ حق پر نہیں تھے؟ نعوذ باللہ. ہاں، تو یہ اکثریت حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. بہرحال جو حق ہے وہ حق ہے، آپ حق کو اختیار کرو. اسی سلف کہتے ہیں کہ آپ حق کو اختیار کرو، چاہے اس پر تم اکیلے ہی چلتے جاؤ. اور اصل چیز ہے کہ آپ حق پر چلتے جائیں اور اسی پر آپ کی موت آ جائے. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ منزل تک پہنچ جائیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جائیں. تو بہت ساری چیزوں سے اس کو آپ دیکھیں گے تو ملتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی خط کھینچی، ایک ہی لکیر کھینچی آپ نے، سیدھے راستے کی ایک ہی لکیر کھینچی. اور گمراہی کے راستوں کی آپ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ 2 اس طرف اور 2 اس طرف، 2 دائیں اور 2 بائیں. بعض روایت میں آتا ہے کہ بہت سارے لکیریں کھینچی ہم. بہرحال اگر ہم 4 کو بھی مان لیں تو ایک کے مقابلے میں 4 لکیریں ہوئیں. شیطان کی لکیر ہے، شیطان کے راستے 4 ہوئے اور ہدایت کا راستہ 1 ہوا. تو حق ہمیشہ چھوڑا ہی ہوتا ہے. اور اللہ نے کئی جگہ پر قرآن میں کہا کہ کتنے بہت کم بھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم جماعتیں بہت بڑی جماعتوں پر، چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے. جیسا کہ طالوت اور جالوت کے لشکر کے ساتھ ہوا. ہاں، 313 تھے یا 310 کے آس پاس تھے اور وہ کافی ہزاروں کی تعداد میں تھا. اس طرح سے بدر کے اندر مسلمانوں کا بھی مطلب اس طرح ہر جنگ میں، ہر مسئلے میں یہ چیز ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تبلیغ کی؟ جب عمر تو چھوڑیے، انہوں نے دعوت تبلیغ کتنے سال کی؟ خود قرآن کے نص کے اعتبار سے، خود قرآن غالب سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، 1000 کو کہتے ہیں عربی میں. وہاں اس میں 1000 سال ٹھہرے، إِلَّا 50 عَامًا، سوائے 50 سال کے، سوائے 50 سال، یعنی 950 سال. 950 سال قرآن کے نص سے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت تبلیغ کی اپنی قوم. اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ 950 سال. آج ہم اگر 9 دن کسی کو نہیں سمجھاتے، 9 بات نہیں سمجھاتے ایک دن میں، 950 سال. 82 یا 83 لوگ مسلمان ہوئے، 82 یا 83 لوگ مسلمان ہوئے، یا 84 جو کہ مختلف اقوال ہیں. مطلب 90 سے 80 کے بیچ میں، 90 سے 80 کے بیچ میں. آپ 950 سال کو 90 پر جوڑو، ایک سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ ہاں، تو مجھے میرے بھائیوں اندازہ لگائیے کہ حق پر ہونے کی دلیل. بہرحال 9 تاریخ کرا دیا. سال وہی تھا جس میں ابراہ نے مکہ پر حملہ کیا. پہلے بتا چکا ہوں پورے فیل کی پوری واقعہ کہ ابراہ نے آنچوں سے حملہ کیا. عام الفیل، اور عرب میں ہجری سال کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا. حضرت عمر فاروق نے ہجری سن کا اس وقت ہجری سن جاری نہیں تھا، ہجرت سے آغاز کیا ہجری سن کا. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں ایجاد. اس سے پہلے کے جو تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2.5 سال کا یا 2.25 سال کا تقریباً، جو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سال نبوت کا دور، 23 سال نبوت کا دور، اور 40 سال نبوت سے پہلے کے دور یا عرب کے جو دور تھے اس میں کوئی سن نہیں ہے، مہینے تھے، اسلامی مہینے تھے. اور وہ مہینوں میں بھی الٹ پھیر کر دیتے تھے بسا اوقات، حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، نسی اور زیادتی کر لیتے تھے اپنے من کے اعتبار سے. یہ حرمت والا نہیں ہے جس میں آپ سب کچھ کر لیں. حالانکہ حرمت والوں مہینوں کو وہ احترام کرتے تھے لیکن اس کو آگے پیچھے کر دیتے تھے تاکہ ہم سب کچھ اپنی من مانی کر سکیں. میرے یہاں لیکن مہینوں کا تصور تھا، سال نہیں تھا، سال نہیں تھا. اب کوئی واقعہ پیش آ جاتا تھا تو اسی کے اعتبار سے اس سال کا نام رکھ لیتے تھے، فلاں سال، فلاں سال، فلاں واقعہ. اور ہمارے یہاں علاقے میں میں نے سنا بڑے دنوں سے جن کو سال یاد نہیں ہوتا انگریزی کا یا علم نہیں ہوتا تو وہ اس حدث جو واقعہ ہوا ہوتا ہے، جیسے کبھی قحط سالی ہوتی ہے یا 7 سالوں تک قحط سالی ہوئی یا کسی سال بہت زیادہ بارش ہوئی، سیلاب آ گیا، تو اس سال سے لوگ ابھی بھی لوگ اس کو یاد کریں کہ فلاں سال میں، فلاں قحط والے سال میں یا فلاں جو سیلاب والے سال میں. اس طرح انارت والا سال مشہور ہے بہت زیادہ ہمارے یہاں. تو لوگ آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں حدث کے ساتھ، واقعہ کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یاد کرتے ہیں. تو یہی تصور تھا ہمارے جہالیت میں، سال کا یہی تصور تھا. کیونکہ کوئی پوچھے آپ سے کبھی کہ سال کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور سے ایجاد ہوئی ہجری، تو اس سے پہلے لوگ کیسے بنا کرتے تھے؟ تو یہ کوئی واقعہ پیش آیا جاتا تھا، مشہور واقعہ، اس سال کو اس نام دے دیجیے. جیسے ابراہ نے حملہ کیا حاصلوں سے مکہ کے اوپر تو اس کا نام عام الفیل. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عربی میں سال کے لیے 2 لفظ آتے ہیں پرسوں کے طور
مشہور دو لفظ ہیں عام، عام عین کے ساتھ، الف کے ساتھ عام کریں گے تو جو ہم کھاتے ہیں وہ عام ہو جائے گا، عین کے ساتھ عام یعنی سال، اور الفیل الفیل، فیل مانے ہاتھی، فیل مانے ایلیفینٹ ہاتھی، تو عام الفیل ہاتھی والا سال، عام الفیل ہاتھی والا سال یعنی جس سال ابرہا نے مکہ کے اوپر حملہ کیا، اور ہاتھی والا سال کیوں ہے؟ کیونکہ ابرہا ہاتھیوں کو لے کر کے آیا تھا، اور عرب میں ہاتھیوں کا تصور نہیں تھا، عرب میں ایک بات یہ بھی جان لیں کہ عرب میں ہاتھیوں کا تصور نہیں تھا، اونٹ اور گھوڑے تھے، اونٹ اور گھوڑے تھے، عرب میں ہاتھی نہیں، اسی لیے جنگ قادسیہ جب بعد میں پڑھیں گے آپ تاریخ آگے پڑھیں گے تو جنگ قادسیہ میں جب ایرانیوں نے ہاتھی آگے کر دیے مسلمانوں کے سامنے تو بہت بڑی مشکل اور دقت پیش آ گئی مسلمانوں کے سامنے کہ اب ہاتھیوں سے کیسے مقابلہ کریں، کیونکہ گھوڑے بھی تک گھوڑوں نے ہاتھی دیکھے نہیں تھے، عرب کے گھوڑوں نے کبھی ہاتھی دیکھے نہیں تھے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، پھر آپ اس کا راستہ الگ چیزیں یا الگ کو انہوں نے ساتھ میں پاپا کے نمبر ہے پلاننگ کر کے یہ کیا کہ اونٹوں کے اوپر فوج چڑھا دیا، اونٹوں کے اوپر انہوں نے فوج چڑھا دیا، ان کے ہاتھیوں کو اور ان کے گھوڑوں کو بدکان کے لیے کہ وہاں سے بھگانے کے لیے، تو اونٹوں کے اوپر فوج چڑھا دی۔ بہرحال جو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عرب میں ہاتھیوں کا تصور نہیں تھا، ابرہا نے ہاتھیوں کے ساتھ حملہ کیا تو بہت بڑے واقعہ، یہ بہت بڑی بات تھی، کوئی معمولی بات نہیں، اور ایک تو یہ کہ کھانے کا وقت حملہ ہو یہ بھی بہت بڑی بات تھی، تو اسی لیے اس واقعے کے ساتھ عام الفیل آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام الفیل میں آپ نمبر، اور اگر یہ تو اسلامی سال یا اس حساب کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ 9 ربیع الاول تاریخ 9 دن سوموار اور وقت صبح کا اور تاریخ راجہ قول کے مطابق 9، اگر آپ سے سوال پوچھا جائے امتحان میں کبھی تو آپ 9 ہی لکھیں گے، کیونکہ جو راجہ ہوتا ہے وہی لکھا جاتا ہے، سارے اقوال مطلب نہیں، اگر کہا جائے کہ جتنے اقوال ہیں وہ لکھو تو الگ چیز ہوتی ہے، ورنہ اگر کہا جائے کہ آپ کی تاریخ پیدائش لکھو تو جو صحیح فالو وہی لکھنا چاہیے، جو صحیح فالو وہی لکھنا چاہیے، جو غلط اگر 12 لکھتا ہے کوئی 8 لکھتا ہے تو غلط ہو جاتا ہے کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے، اور کلاس میں حاضر ہونے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ استاد نے کیا راجہ قرار دیا اور کیا بات بتائی وہ ہم کو معلوم پڑتی ہے کلاس میں آ کر کے، استاد سے پڑھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے استاد سے جڑے رہنا چاہیے، کتاب میں تو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کتنی بہت ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں الگ الگ کتابوں میں بھی کتاب لکھ دوں، آپ بھی کتاب لکھ سکتے ہیں، کوئی کسی نے روکا ہے کسی کو قلم پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے کسی نے روکا نہیں، آپ کتاب لکھیں کوئی منع کرے گا، آپ چھاپ دیں تجارت کریں کتاب مارکیٹ میں لے کر کے آ جائیں کوئی نہیں روکے گا، اور اس میں آپ نے کیا لکھا ہے دوسرے لوگ پڑھیں گے اس کو کیا معلوم ہے کس نے کیا لکھا ہے اور کیا لکھا ہے صحیح ہے غلط ہے، تو یہی چیز آج کل چل رہی ہے، تو ہر چیز لکھی ہوئی صحیح نہیں ہوتی ہے، ہر چیز لکھی ہوئی صحیح نہیں ہوتی ہے، تو پڑھنے والے کے اوپر ہوتا ہے تو کس طریقے سے پڑھتا ہے، اس لیے استاد کی رہنمائی بہت ضروری ہے، کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے استاد کی رہنمائی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ سال وہی تھا جس میں ابرہا نے مکہ پر حملہ کیا تھا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ہاتھی بھی لایا تھا، اور عربی میں ہاتھی کو فیل کہتے ہیں، اس لیے اس کا نام عام الفیل پڑ گیا۔ اس روز اپریل 571 کی 22 تاریخ تھی۔ اب اسلامی سال یا اسلامی حساب سے آپ دیکھیں گے 9 ربیع الاول سوموار کا دن اور عام الفیل سال عام الفیل، اور اگر عیسوی دیکھیں گے تو 571 عیسوی 571 عیسوی اپریل کا مہینہ، سال 571 مہینہ اپریل کا، اور تاریخ 22 یہ راجہ تاریخ ہے، یہاں جو لکھی ہوئی ہے راجہ تاریخ، ورنہ 20 تاریخ کا بھی ذکر ملتا ہے، بعض روایتوں میں 20 اپریل کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن راجہ یہاں لکھا ہے 22 اپریل 22 اپریل، اختلاف کو ذکر نہیں کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کتاب مختصر ہے اور جامع ہے، بچوں کے ابتدائی طالب علموں کے لیے یا مڈل کلاس کے طالب علموں کے لیے کہ ان کو آسان متوسط معلومات اور ذہن میں بیٹھ جائے، کیونکہ اختلافات اگر ذکر کریں گے تو جو شروع میں پڑھ رہا ہوگا تو اس کا ذہن بھٹک جائے گا۔ پیدائش کے وقت دایا کا کام حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، صابرین اولین میں سے ہیں، جو اسلام میں سبقت کی سب سے پہلے 40 لوگ مسلمان ہوئے، میں زیادہ تعداد بتا رہا ہوں 40 لوگ کیونکہ یہ کنفرم ہے، ہو سکتا ہے کہ 10 لوگوں میں بھی شامل ہوں، لیکن میں زیادہ بتا رہا ہوں کہ کنفرم 40 ابتدائی 40 مسلمانوں میں شامل ہے۔ عبدالرحمن بن عوف جو شروع کے 40 لوگ مسلمان ہوئے ان میں شامل ہیں، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ بالجنہ میں، وہ 10 خوشنصیب صحابہ کرام جن کو دنیا کے اندر آپ نے جنت کی بشارت دی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 10 لوگوں کو جنت کی بشارت کی، بہت سارے لوگوں کو دی، لیکن ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ پر 10 لوگوں کو مجلس میں 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا، ورنہ اور بہت سارے لوگوں کو اور مسلمانوں کو جب آگے کتاب بھی لکھی ہے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے، اگر کسی کو چاہیے مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، وہ PDF کی شکل میں کتابیں مل جائے گی۔ عبدالرحمن بن عوف کی والدہ شفا بنت عمر نے انجام دیا دایا کا کام۔ دایا اور دودھ پلانا دونوں میں فرق ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا، جو اردو سے ابھی نئے ہیں دونوں میں فرق ہے۔
ہاسپٹلوں میں ہوتا ہے، پہلے گھروں میں ہوتا تھا، تو ڈیلیوری کا کام عبد الرحمن بن عوف کی والدہ نے انجام دیا شفا بنت عامر نے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ کے جسم سے ایک نور نکلا، آپ کی والدہ تاریخی روایتیں ہیں، جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے، جس سے ملک شام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا تصور تھا، انہوں نے بیان کیا۔ پھر والدہ نے عبد المطلب کے پاس آپ کی پیدائش کی خوشخبری بھجوائی، پھر والدہ نے آپ کی والدہ آمنہ وہ شاداں و فرحاں یعنی خوشی خوشی، شاداں و فرحاں یعنی خوشی خوشی تشریف لائے، اور عبد المطلب آپ کے دادا، اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کیونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور خانہ کعبہ المت کا گھر تھا، اور اس کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مشرکین مکہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، مشرک تھے کرتے لیکن اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ فرق کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر تھے اللہ کا انکار کرتے، نہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، حج اور عمرہ بھی کرتے تھے، حج اور عمرہ بھی کرتے تھے، قربانی بھی، سب چیزیں کرتے تھے، نظر نیاز سب چیزیں، لیکن وہ اس میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرا دیتے تھے، غیر اللہ کو، اور نیک لوگوں فاسق لوگوں کو نہیں، گنہگاروں کو نہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا رسول مجھے دیکھ کر کے دل سے تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے اپنا رول ماڈل کن کو بنا لیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے، لیکن ہمارے نوجوان کس طرف گئے ہیں، فلم اسٹار یا جو بھی ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، اتنے گندے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیا اور ان کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور ان کے طرز زندگی کو اپنا رہے ہیں لوگ، وہ اندھے تھے، ہاں ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جبکہ مشرکین مکہ فاسقوں کو اور بدکاروں کو اپنا رہنما نہیں بناتے تھے، وہ بھی نیک لوگوں کو اپنا رہنما بناتے تھے۔ یہ مشرک تھے، ان کے پاس ایمان نہیں تھا، پھر بھی ان کی یہ سوچ تھی۔ آج کل ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ خانہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، شکر ادا کیا، اور اس توقع پر، اس امید سے کہ اس کی تعریف کی جائے گی، نہیں آپ، کیونکہ جو آپ جب آپ پیدا ہوئے تو اس طرح کے آثار نمودار ہوئے، اس طرح کی نشانیاں برآمد ہوئیں، اور ان کے دادا کو بھی لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کو بھی لگی۔ اب آگے آئے گی بات، جب حلیمہ جب واپس بھیج دے گی، ڈر ہوگا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپریشن کیا جائے گا تو وہ ڈریں گی، تو ان کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کہتی کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میرے بیٹے کی عظیم شان ہوگی، بیٹے اس کے اوپر کوئی خوف نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آمنہ کو بھی یقین تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو بھی یقین تھا کہ اس کی شان ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہوگی، ایک مرتبہ اور مقام ہوگا، اسی لیے آپ کا نام محمد رکھا کہ اس کی تعریف کی جائے گی، محمد جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا زبر اور فعل کے تعلق سے، یہ عربی فرق ہے، محمد اور محمد جس کی تعریف کی جائے، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی، اس لیے آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق 7ویں دن عقیقہ کیا، دیکھیے وہ 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، اور اسلام نے اس کو برقرار رکھا، 7ویں دن عقیقہ کیا اور ختنہ کیا، اور ختنہ کیا عرب کے اندر، کیونکہ دین ابراہیم پر قائم تھے، دین ابراہیم کی کچھ بقایا چیزیں باقی تھیں، اگرچہ اس میں کچھ چیزیں رد و بدل کر دی تھیں، اور سارے دین میں تبدیلیاں ہوں گئی، دین ابراہیم کے اندر قریش مکہ نے تبدیلی کر دی تھی، اور یہود و نصارہ نے بھی اپنے اس میں کتابوں میں اور مذہب میں تبدیلی کر دی، سارے مذہب چینج ہو گئے، اور 571 سال کا وقفہ گزر گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، عیسوی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، عیسوی سن پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں، تو 571ویں سال میں آپ پیدا ہوئے، یعنی 571 سال گزر چکے، 570 سال گزر چکے، 71ویں سال کا چوتھا مہینہ گزرا، چوتھے مہینے کی 22 تاریخ، چوتھے مہینے کے 22 دن گزرے، بہرحال تو 570 سال گزر چکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر کے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوانی میں اوپر اٹھا لیے گئے، بہت کم عمر میں، 30 سال کے قریب عمر میں اوپر اٹھا لیے گئے، بہرحال تو 570 یعنی 550 سال کا وقفہ کوئی معمولی وقفہ نہیں ہوتا، اتنے سال گزر گئے، 550 سال گزر کے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی نبی نہیں آیا، تو تبدیلی کر لی انہوں نے، بہرحال تو کچھ چیزیں باقی تھیں اس زمانے میں، دستور کے مطابق 7ویں عقیقہ اور ختنہ کیا اور لوگوں کو دعوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن بہت کھلایا کرتے ہیں، جو لفظ سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لیا کریں، وہ حبشن تھی، اس زمانے میں لونڈیوں کا اور غلاموں کا تصور تھا، غلام مرد کو غلام کہتے ہیں عمومی طور پر، اور عورت کو لونڈی کہتے ہیں، ان کا نام برکت تھا، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام برکت تھا، ان کا نام برکت تھا، اس کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 6 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد انتقال ہوا۔ ان کی بات چل رہی ہے ام ایمن کی، ام ایمن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کا درجہ دیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی، اور والدہ کے انتقال
والدہ کا بھی 6 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. تو ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی رضی اللہ عنہ اور آپ کی وفات کے بعد، آپ کی وفات 11 ہجری میں ہوئی. 11 ہجری میں 12 ربیع الاول کے مہینے میں، اور وہ بھی 12 تاریخ. اس پر تقریباً اجماع ہے. اجماع تو نہیں کہہ سکتے لیکن تقریباً اکثر مورخین کے نزدیک 12 وفات ہے آپ کی، 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی. کچھ لوگوں نے دوسری تاریخیں بھی گئی ہیں لیکن اکثر مورخین نے اسی کو قرار دیا. بہرحال تو یعنی 11 ہجری میں ہی ان کا بھی انتقال ہوا. ایمن کا انتقال 11 ہجری میں ہوا کیونکہ آپ تیسرے مہینے میں آپ کا انتقال 12 تاریخ کو، اور 6 مہینے کے بعد ہوئی یعنی 9ویں مہینے میں تقریباً رمضان کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں. یہ ایمن کے انتقال کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طریقے سے آپ کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی آپ کے وفات کے 6 مہینے کے بعد ہوا. آپ کے 6 مہینے کو یعنی ایمن اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات قریب ہے دونوں کے وفات. یہ صرف جانکاری ہے، آگے آئے گا وہ بھی بہت آخر میں شاید آئے گا. رضاعت یعنی دودھ پلانا. رضاعت یعنی پیدائش کرنے کے لیے آپ نے پیدائش کو ذکر کیا. اب رضاعت دودھ پلانا سب سیریل وائز سر چیزیں نمبر ٹاپک ساری چیزیں مرحلے ذکر کریں گے. رضاعت عربی میں، رضاعت عربی کے اردو میں استعمال ہوتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اصل میں عربی لفظ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. رضاعت دودھ پلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی نولی نے آپ کو دودھ پلایا. ابو لہب کی نولی شعیبہ نام تھا ان کا. اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسعود تھا. شعیبہ کا ایک بچہ بھی تھا، شعیبہ جو ابو لہب کی نولی تھی. ابو لہب آپ کی پیدائش پر بہت خوش ہوا تھا کیونکہ اس وقت آپ نبی نہیں ہوئے. مکہ کے لوگ نبوت سے پہلے آپ کو بہت اچھا مانتے تھے، آپ کو امین اور صادق لاڈلا اور چہیتا مانتے تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے. سارے مکہ میں آپ کے جیسا کوئی نہیں تھا. سارے لوگ آپ کے اخلاق کی سب کی گواہی دیتے تھے. قرآن نے بھی اس چیز کو ذکر کے کئی مقامات پر، کہیں واضح انداز میں، کہیں اشاروں اور کنایوں میں. بہرحال تو ابو لہب بہت خوش ہوا تھا آپ کی پیدائش پر، بلکہ انہوں نے اپنی لونڈی کو آزاد بھی کر دیا. اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، جبکہ آزادی کا تصور تو اسلام نے دلایا ہے. بہت سارے کفارات میں غلاموں کے ساتھ اس میں سلوک کا جو معاملہ ہے، بہت سارے کفارات میں غلاموں کو آزاد کرنے کا بھی ذکر کیا. اسلام بہت سارے کفارات، حتیٰ کہ قسم کے کفارے میں، نظر کے کفارے میں بھی غلام کے آزاد کرنے کا ذکر. اور جو زہار کا ہے یا جو دوسری کفارے بڑے بڑے کفارے اس میں تو ہے ہی غلام کے آزاد کرنے کا. چھوٹے چھوٹے کفاروں میں بھی غلام کے آزاد کرنے کو اسلام نے ذکر کیا. یہ اسلام سے پہلے کا دور ہے، اس وقت آزاد کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. غلام کو اپنی لونڈی کو آزاد کرنا، وہ بھی لونڈی کو آزاد کر دینا بہت بڑی بات ہے. ابو لہب نے خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا، خلیفہ کو اپنی. تو آپ سے یا آپ کے نام سے نہیں بلکہ اسلام سے ان کو دشمنی تھی، آپ کے دین سے اور توحید سے دشمنی. ان کا نام مسعود تھا. شعیبہ کا جو ایک لڑکا تھا جس کو دودھ پیتا تھا وہ مسعود تھا. اور آپ کو بھی دے دیتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسعود دونوں رضائی بھائی دودھ پیتے بھائی دودھیارے بھائی. شعیبہ نے آپ سے پہلے آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو دودھ پلایا. اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزوم قبیل مخزوم. میں نے بتایا کہ قریش کی بہت ساری شاخیں، قریش بڑا قبیلہ ہے، قریش بڑا قبیلہ، اس قبیلے کی بڑی بڑی شاخیں، چھوٹی چھوٹی شاخیں. آگے 5 قبیلوں کا بھی ذکر آئے گا اور دوسری چیزوں کا ذکر بھی آئے گا. بہت ساری شاخیں میں نے ذکر کیا کہ حضرت ابو بکر کا قبیلہ الگ، حضرت عمر کا قبیلہ الگ، اور دوسرے صحابہ کا بہت سارے صحابہ کرام کا قبیلہ الگ الگ. ابو جہل کا قبیلہ مخزوم، میں مشہور نام کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں تو مخزوم ابو جہل کا قبیلہ ہے. اور بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے اس میں. سر خود ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، رضی اللہ تعالیٰ صحابی تھے. تو بہت سارے صحابہ کرام لیکن مشہور نام کے ساتھ ذکر کرا تاکہ ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے. تو ابو جہل کا قبیلہ یہ مخزوم قبیلہ، بہت سارے قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے. تو آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی، ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی. اور یہ ابو سلمہ کون ہے؟ ام المومنین ام سلمہ کے شوہر ہیں. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. بعد میں جن سے ابو سلمہ کا جب انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا تو ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عدت بھی گزر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر انہوں نے نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ام المومنین بنی. تو یہ ابو سلمہ کو بھی دودھ پلایا اس نے، شعیبہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 بچوں، ایک اپنے بیٹے کو اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا. لہٰذا یہ تینوں آپ کی رضائی بھائی ہوئے. کون تینوں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسروق صہیبہ کا لڑکا مسروق. یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی. صہیبہ کے اعتبار سے یہ تینوں رضائی بھائی. آگے حلیمہ کے اعتبار سے اور بھی دوسرے آپ کے رضائی بھائی ہوں گے. حلیمہ کی گود میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کا دودھ کیا, پھر ابو لہب کی لونی صہیبہ کا دودھ کیا. یہاں وہ ذکر نہیں ہے کہ صہیبہ آپ کو آزاد کر دیا ابو لہب کی خوشی میں. اچھا ایک پوائنٹ مجھے یاد آیا ابھی ایسے ہی کہ ایک مومن کی خوشی اور ایک کافر کی خوشی میں فرق. دونوں اس درس میں گزر چکی ہیں, کون بتائے گا؟ ایک مومن کی خوشی منانے کا انداز کیا ہوتا ہے اور ایک کافر کی خوشی منانے کا انداز کیا؟ جزاک اللہ خیر. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی پر روزہ رکھا. آپ کی پیدائش کی خوشی میں آپ نے روزہ رکھا اور ابو لہب نے جشن منایا. ابو لہب نے جشن منایا. میں اور آگے کچھ کمنٹ نہیں کروں گا, اب آپ لوگ آگے سمجھ سکتے ہیں. حلیمہ سعدیہ کی گود میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی یعنی گاؤں بدوی, بدو اس کو کہتے ہیں, مشہور لفظ ہے بدو. گاؤں کے جو لوگ رہتے ہیں عرب, ظاہر سی بات ہے جہاں ہمارے اندر بھی کچھ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں, کچھ شہر میں, تو وہاں بھی ایسے ہی. اور اکثر لوگ وہاں گاؤں میں رہتے تھے, دیہاتوں میں, بلکہ عرب کے لوگ تو صحراؤں میں بوریا نصیب. آپ ادھر نکل جائیں رنگ کی سائڈ, ریگستان کی سائڈ, تو پنی کی سائڈ, تو آپ کو دیکھیں گے کہ لوگ مالداری لوگ اپنے گائے بھینس کے ساتھ کہیں بھی ڈیرا ڈالے ہوتے, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو عرب کا بھی یہی دستور تھا, وہ بھی اپنے اونٹوں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ کہیں بھی ڈیرا ڈال رہتے تھے, کبھی ادھر. قحط سالی اکثر رہتی تھی عرب میں, اکثر قحط سالی رہتی تھی. جہاں پانی رہتا تھا, جہاں چراگاہیں رہتی تھی, جہاں پانی ملتا تھا وہاں چلے جاتے تھے, وہاں کہیں ایک جگہ ٹھہرتے نہیں تھے. تو اور شہر کے مقابلے میں شہر میں بیماریاں ہوتی ہیں اور جنگلوں میں بیماری نہیں ہوتی تھی. جنگل میں اور دیہات میں بیماری نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے, قدرتی طور سے, آج سے نہیں کئی سالوں سے چلے جا رہی ہے. اور اس کا ثبوت کورونا کے اندر بنی پچھم کے علاقوں میں مطالعہ فضل اللہ یؤتی من یشاء. الحمدللہ 48 ولیج میں سے ایک بھی کیس نہیں نکلا ابھی تک. بنی پچھم کے 48 ولیجوں میں سے ایک بھی پازیٹیو رپورٹ نہیں آئی ہے ابھی تک, الحمدللہ. کیونکہ بہت گھنی آبادی نہیں ہے, سب دور دور رہتے ہیں, کافی جگہ رہتی ہے, کشادہ جگہ رہتی ہے, جنگل ہے, دیہات ہے, دھوپ ہے, ساری چیزیں ہیں, تو بیماریوں سے محفوظ ہو. یہاں بھی اس چیز کو نقطے کو بیان کیا گیا کہ شہر سے کیوں باہر بھیجا جنگل میں, دیہات میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے, اس عبادت کو غور سے پڑھیے آپ, اور موجودہ حالات دونوں میں کمپیئر کیجیے آپ کو یہ ساری چیزیں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ گاؤں میں رہنے چلے جائیں, نہیں, یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ایک چیز بتا رہا ہوں. حلیمہ سعدیہ کی گود میں عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا. شہری باشندوں یعنی باشندے یعنی رہنے والے, جو شہر میں رہتے ہیں ان کو باشندے کہتے ہیں, جو جہاں رہتے ہیں ان کو باشندے, فارسی کا لفظ ہے. عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا, قانون تھا, اصول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری بیماریوں سے بچانے کے لیے انہیں دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے. شہر والے اپنے بچوں کو شہر کی بیماریوں سے بچانے کے لیے گاؤں والی عورتوں کو حوالے کر دیا کرتے تھے کہ وہ دودھ پلائیں 2 سال, بچہ بڑا ہو جائے. اور اس زمانے میں کوئی ایسے ٹیکا ویکا یا پولیو سب کچھ نہیں تھا, کوئی چیزیں نہیں تھی. تو یہی چیز طریقہ تھا محفوظ کہ شہر کی بیماریوں سے محفوظ کیا جائے بچوں کو دیہات میں بھیج کر کے. اور ایک تو یہ طریقہ, ایک یہ سب بہت سارے ریزن سے بھیجنے کے. دوسرا ریزن کہ وہاں عربی مضبوط ہو جائے, کیونکہ دیہات کی عربی مضبوط ہوتی ہے. شہر کی آپ دیکھیں کہ سندھی, پکی سندھی, اور یہاں کی کچھی میں کچھی کھچڑی ہے نا, اور وہ پکی سندھی جو ہمارے یہاں بھی پکی سندھی نہیں چلتی ہے. ہمارے یہاں جو پاکستان کا سندھ ہے اس میں پکی سندھی چلی جاتی ہے, بولی جاتی ہے, اور کتابوں میں لکھی جاتی ہے. یہ اصل چیز ہوتی ہے. تو اصلی زبان جو ہوتی ہے وہ دیہات کے اندر ملتی ہے, شہر کے اندر اصلی زبان ناپید ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ شہر میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, یہاں سے آیا, وہاں سے آیا, یہاں سے آیا, وہاں سے آیا, وہاں سے ایک لفظ, وہاں سے ایک لفظ, سب کو سارے لوگوں کے لفظوں کو ملا کے ایک پورا نئی بھاشا کا وجود میں آ جاتی ہے, نئی بھاشا وجود میں آ جاتی ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں نا, سب آپ اس کے لفظ سنیں گے, اس کو لفظ کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کی تہذیب کا اثر پڑتا ہے, ملنے کا, تصور کا, اور ایک دوسرے صحبت کا اثر پڑتا ہے. آپ اس کے الفاظ کو استعمال کریں, وہ آپ کے الفاظ کو استعمال کرے گا, تو دونوں کی زبان مدغم ہو جائے گی اور ایک نئی زبان وجود میں آ جائے گی. تو شہر میں ٹھوس عربی نہیں ہوتی ہے. شہر میں ٹھوس عربی گاؤں میں, کیونکہ ان کے یہاں دوسرے لوگ آتے نہیں ہیں. وہاں جو اصل عربی ہے وہی عربی وہی موجود ہے, وہی چیز, وہ اصل چیز موجود ہے. اور اصلی چیزوں کا گہوارہ ہے گاؤں, بہت ساری اصلی چیزوں کا گہوارہ ہے. دیہات بہت ساری, صرف زبان ہی نہیں,
اور بھی بہت ساری شہر میں اور بھی بہت ساری چیزیں ڈپلیکیٹ ملتی ہیں. ان کی عربی زبان خالص ٹھوس ہو جائے, ان کی عربی زبان خالص ٹھوس ہو جائے. میں شہر کی برائی نہیں کر رہا ہوں, بہت ساری چیزوں میں شہر بھی اچھا ہے گاؤں کے مقابلے میں. جیسے کچھ چیزیں لینی ہوتی ہیں کہ میرے لیے الگ موضوع ہو جائے گا, خالص ٹھوس ہو جائے. اسی دستور کے مطابق عبد المطلب کو بھی دودھ پلانے والی دایا کی تلاش تھی, کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا, تو چچا دادا ہی آپ کی کفالت کرتے تھے. ادھر بنو سعد بن بکر بن حوازن, یہ قبیلہ تھا, عرب کا قبیلہ, بنو سعد بن بکر بن حوازن. اور حوازن اور ثقیف آگے ذکر آئے گا کہ طائف کے اندر جو بڑے قبیلے آباد تھے, حوازن اور ثقیف, جہاں پر جنگ حنین پیش آئی صنعت فتح مکہ کے بعد, وہاں جنگ ہے اور بہت بڑی جنگ پیش آئی اور سب سے خطرناک جنگ پیش آئی. مسلمان ابتدائی مرحلے میں مغلوب ہو گئے تھے. مسلمانوں 12,000 کی تعداد تھی, بہت بڑی تعداد تھی. مسلمانوں کو تھوڑا سا اپنے اندر فخر گھمنڈ تو نہیں کر سکتے صحابہ کے لیے استعمال, کہ اللہ نے استعمال کیا قرآن میں, اگر اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم, اذ اعجبتکم کثرتکم سے یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین. کہ حنین کے دن کو یاد کرو, باقاعدہ حنین کا نام لیا اللہ نے, جنگ بدر کا بھی نام لیا ہے اور حنین کا بھی نام لیا, اور بعض ساتھ احزاب کا بھی ذکر آیا ہے. تو 3 غزووں کا نام قرآن میں آیا ہے, 3 غزووں کا, 3 جنگوں کا نام قرآن میں, احزاب, حنین اور بدر. تو وہاں جو بنو سعد بن بکر بن حوازن, بنو حوازن اور بنو ثقیف, تو اسی کی ایک شاخ بنو سعد بن بکر بن حوازن کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ آئیں اور ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا, مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں. پتہ کتنے بجے ہے؟ ہاں شاید نہیں ہے, شاید نہیں ہے, تو انشاءاللہ مغرب تک ہم لوگ پورا لیں گے انشاءاللہ. کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا, دقت نہیں ہوگی نا. اگر آپ کو بورنگ ہوتی ہے تو بلا جھجک روک سکتے ہیں, کیونکہ کلاس ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ میرا, سب کی, دونوں کی آپس کی مرضی شامل ہے, دونوں کی مرضی شامل ہے. اگر میں صرف پڑھاتے رہوں, آپ کو انٹرسٹ نہ ہو, تو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جہاں آپ کو بورنگ محسوس ہو وہاں آپ بلا تردد, یہی تو استاد اور شاگرد میں ایک رابطہ ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ سوال پوچھنے میں کوئی بھی جھجک محسوس نہ کرے, کوئی بھی چیز پوچھنے میں جھجک محسوس نہ کرے. تو کسی گھر سے مکہ آئیں, آپ جب ظاہر سی بات ہے کہ یہ دستور تھا عرب کا, تو شہر گاؤں کی عورتیں, اس کو روزی روٹی بھی مل جائے گی, تو اس حساب سے خرچہ بھی چل جائے گا ان کا. تو شہر میں آتی تھیں تاکہ بچے مل جائیں, شہر میں بچے مل جائیں اور وہاں لے کر کے جائیں. کسی گھر سے مکہ آئیں, بنو سعد بن بکر بن حوازن کی عورتیں مکہ آئیں اور ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا, سب کے سامنے جماعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. لیکن جب بتایا جاتا کہ یتیم ہے, یہ یتیم ان کے والد نہیں, ظاہر والے کون لیتے, کیونکہ سب پیسے کے لالچ میں لے لے کہ ان کو نفع ہوتا. جو والد نہیں ہے تو کون پیسہ دے گا, کوئی خرچہ, اگر کوئی دیا بھی تو بہت معمولی رقم دے گا. والد بہت اپنے بیٹے کے حساب سے, والد اپنے بیٹے کے لیے بہت کچھ قربانی دیتا ہے, تو بہت زیادہ رقم دے سکتا ہے اور اضافہ بونس بھی دے. لیکن جب سنے کہ یتیم ہے تو کوئی نہیں لیتی تھی. جماعت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش, آپ کو بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا گیا, مگر جب انہیں معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو آپ کو لینے سے انکار کر دیتی, ساری عورتیں انکار کر دیتی. اور حضرت حلیمہ نے کیسے لیا, وہ بھی مجبوری میں لیا, اپنی خوشی سے نہیں لیا, آگے آئے گا لیکن یہ خاتون حلیمہ بنت ابو زہیر, حلیمہ بنت ابو زہیر, ان کے والد کی کنیت تھی ابو زہیر, نام آگے آ رہا ہے عبداللہ بن حارث, ابو زہیر کا نام آگے آ رہا ہے عبداللہ بن حارث. حلیمہ بنت ابو زہیر کو کوئی بچہ نہیں ملا, کوئی بچہ نہیں, باقی سب کو ایک ایک بچہ مل گیا, لیکن حلیمہ کو کوئی لڑکا نہیں ملا. انہوں نے مجبوراً آپ ہی کو لے لی, یا تو واپس جاتی ہیں صحیح خالی ہاتھ, یا اس یتیم کو لے کر کے جاتی ہیں. تو کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے, یہی انہوں نے سوچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے لیا. لیکن اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا, آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. مگر جب لے لیا, اور یہ پورا واقعہ تاریخ میں صحیح روایتوں کے ساتھ منظور ہے, مگر جب لے لیا تو ان پر خوش قسمتی کا ایسا دروازہ کھلا کہ دنیا حیرت زدہ رہ گئی, دنیا حیرت زدہ رہ گئی, جس کی ایک جھلک آپ آئندہ سطور میں ملاحظہ کریں گے. آئندہ لائنوں میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ اس کی ایک جھلک کی آپ کی کیا, آپ کی وجہ سے کیا کیا برکتیں آتی ہیں. وہ ادھر وہ ذکر نہیں کیا کہ جب حلیمہ آئی تھیں اور جب عورتیں آئی تھیں تو اس میں پورا تاریخ کا واقعہ ہے کتابوں کی, جب آ رہی تھیں تو جو جس گدی پر آئی تھی, اونٹ اور گدھوں پر آتے تھے, گدی پر جس سوار تھی ان کے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک گدی تھی. وہ گدی انتہائی کمزور تھی, اس کے اندر کوئی دودھ نہیں تھا, بہت ہی کمزور تھی, سب سے سست رفتار پورے قافلے میں ان کی
کی گدی تھی، سب سے سست رفتار، ہاں ان کی گدی، اور ان کی اونٹنی تھی جس کے اندر وہ بھی کمزور تھی، مریض ٹائپ کی تھی، باقاعدہ یہی الفاظ استعمال ہوئے مریض ٹائپ کے الفاظ، تو بہت کمزور تھی اور کچھ بھی ایک قطرہ بھی دودھ نہیں دیتی تھی، تو وہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، اور اس وقت گدے بھی حلال تھے، اس وقت گدے بھی حلال تھے۔ گدے کب حرام ہوئے ہیں؟ 7 ہجری میں، سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر جو یہودیوں سے جنگ پیش آئی، زیادہ دین میں جا رہا ہوں، بہت زیادہ جا رہا ہوں، بہت ساری سوچ رہا ہوں کہ آپ کو فائدہ بھی پہنچا، صرف کتاب تک محدود نہ رکھنا، ہاں کہ ایسا ہی چاہیے کہ کورس مکمل کرنا ہے، کہ بتائیے کورس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، جنگ خیبر میں، جنگ خیبر میں 7 ہجری میں 13 سال نبی ہونے کے بعد، یہ تو آپ کی ابتدائی دور ہے، آپ کا ابتدائی دور ہے، نبی ہونے کے بعد آپ 13 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے، ہاں تو 7ویں سال جو مدینہ میں رہے، یعنی اسلام کے 20ویں سال، اسلام کے 20ویں سال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 60ویں سال میں، ابھی آپ پہلے سال میں ہیں، ابھی آپ پہلے سال میں، 60 سال بعد گدھا حرام ہوا، 60 سال بعد گدھا حرام ہوا، ایسی بات ہم لوگ کھاتے بھی ہوں گے اور دودھ بھی پیتے ہوں گے گدھے کا، اور بچپن میں نے بھی پیا ہے، بچپن میں ایک چپیا، اردو میں نام نہیں آ رہا ہے، چپیا کی بیماری کو کہتے ہیں چپیا، اس میں یہ گدھے کا دودھ شفا ہے نا، ہم لوگوں نے بچپن میں پیا اور شفا مل گئی۔ آج میں نے کہیں سنا بھی تھا واٹس ایپ پر یا فیس بک پر کہیں کسی کے ذریعے سے خبر، اور جو تحقیق نہیں کی میں نے، کہ سائنسدانوں نے یا ڈاکٹروں نے ریسرچ بھی کیا ہے کہ گدھے کے دودھ میں کسی بیماری کی شفا ہے، گدھے کے دودھ میں کسی بیماری، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یا کسی ڈاکٹر سے، مسلم ڈاکٹر سے آپ لوگ رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو گدھی بہت کمزور تھی، دودھ کچھ بھی نہیں رہتا تھا۔ اب دیکھیے آگے کیا بتایا جا رہا ہے۔ حضرت حلیمہ کے والد ابو زہیر کا نام عبداللہ بن حارث تھا، جب میں نے بتایا کہ حضرت حلیمہ کے والد کا نام عبداللہ بن حارث تھا، عبداللہ بن حارث، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی نانا ہوئے، رضائی یعنی جو دودھ پلاتی عورت ہے اس کے والد کو رضائی نانا ہوئے، ایک تو انسان کا حقیقی نانا ہوتا ہے اور ایک رضائی نانا ہوتا ہے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزیٰ، حارث بن عبدالعزیٰ، ایسے بہت سارے نام ملیں گے جن میں غیر اللہ کی عبودیت، غیر اللہ کے ساتھ عبد کا لفظ، عزیٰ ان کا بت تھا، حالانکہ وہ ایک شخص تھا، اس کا انہوں نے بت بنا دیا بعد میں، تو عبدالعزیٰ، عبد شمس، عبد مناف، اس طرح کے نام، عبد الکعبہ، اس طرح کعبہ کا بندہ، شمس یعنی سورج کا بندہ، مناف کا بندہ، تو عبد مانے بندہ ہوتا ہے، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد مانے بندہ، اس کو غلام ہم کہہ سکتے ہیں، تو عبدالعزیٰ، عزیٰ کا غلام، عزیٰ کا بندہ، عزیٰ کا بندہ، یہ زمانے جاہلیت میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایسے نام آتے تھے تو آپ اس کو چینج کر دیتے تھے، غالباً حضرت ابو بکر اور حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کے نام اس طرح کے تھے، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کے تھے، آپ نے ان کے نام چینج کر دیا، عبداللہ رکھے یا عبدالرحمٰن نام رکھے آپ نے، اور یہ نام اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، عبداللہ اور عبدالرحمٰن یہ نام اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے، حدیث میں باقاعدہ اس کا ذکر ہے، اور وہ دونوں ہی قبیلے سعد بن بکر بن حوازن سے، یعنی حلیمہ بھی اور ان کے شوہر دونوں ایک ہی قبیلے سے تھے، بنو سعد بن بکر بن حوازن سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح حارث کے بچے بچیاں، حارث کے بچے بچیاں، حارث کے یا کہو یا حلیمہ کے، دونوں کے بچے بچیاں آپ کے رضائی بھائی بہن تھے، ایک تو وہ شعیبہ کے اعتبار سے میں نے بتایا وہاں 3، اور ادھر حلیمہ کے بچے، یہاں بھی 3 ہیں، یہاں بھی 3 ہیں، عبداللہ، جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، ناموں میں مشابہت ہو جائے گا، حلیمہ کا اور حارث کا بیٹا بھی عبداللہ ہے، اور عبداللہ علیہ وسلم کے والد بھی عبداللہ ہیں، اور حلیمہ کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے، ہاں نہیں سمجھے؟ حلیمہ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن حارث، عبداللہ بن حارث، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، دونوں عبداللہ ہوئے، اور یہاں حلیمہ کے بچے کا نام بھی عبداللہ ہے، ٹھیک ہے، بچوں جن کے نام یہ ہیں عبداللہ، انیسہ، انیسہ، حارث بن عبداللہ شوہر کا نام ہے، حلیمہ کے شوہر کا نام ہے، اس لیے میں نے کہا ناموں میں مشابہت ہو جائے گی، تھوڑا سا غور سے سنیں گے۔ حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبداللہ، اور ان کے والد کا نام، ان کے والد کا نام حلیمہ کے ابو، ایک حلیمہ کے ابو ہوئے اور حلیمہ کے شوہر، دونوں میں بہت فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے، تو شوہر کا نام حارث بن عبدالعزیٰ اور والد کا نام عبداللہ بن حارث، اور اگر بیٹے کا نام کو جوڑیں گے تو آپ کے ساتھ عبداللہ بن حارث ہو جائے گا، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ بن حارث ہو جائے گا، اور ان کے والد کا نام بھی عبداللہ بن حارث ہو جائے گا۔ اس طریقے سے آپ یاد کر سکتے ہیں، حلیمہ کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ بن حارث ہو جائے گا، نہیں ہوگا،
शौहर का नाम हारिस है, अब्दुल्ला बिन हारिस हुआ बेटे का नाम, और उनके वालिद का नाम भी अब्दुल्ला बिन हारिस है। उनैसा, इसको उनैसा मैं क्यों कर रहा हूँ, दूसरा भी पढ़ सकते हैं ना, अनीसा, अनीसा, ये यहाँ पर हाँ हिंदी में अनीसा लिखा है, ये हिंदी वाली किताब में अनीसा लिखा है। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनीसा नहीं, जिसने भी लिखा है वो हम और आपके जैसे लोगों ने ये किया है ट्रांसलेट। क्यों? एक बुनियादी वजह है कि अरब में तस्गीर का बहुत ज़्यादा पाया जाता है, नाम अक्सर नाम तस्गीर होते हैं, और इस तरह के नाम बहुत कम मिलते हैं। अनीसा यानी इस तरह के नाम, अगर सुलैम बहुत ज़्यादा मिलता है, सलीम बहुत कम मिलेगा, सलीम बहुत कम, लेकिन सुलैम, हाँ, उमैर, अमीर बहुत कम, नहीं के साथ अमीर तो होता नहीं है, लेकिन अमीर बहुत कम, उमैर, सुलैम, इसको तस्गीर कहते हैं, सगर, यानी किसी को जैसे बाबू हम लोग कहते हैं, हाँ, छोटे किसी को प्यार से बुलाते हैं, छोटे बच्चे को तस्गीर के तौर पर, एक मुकब्बर होता है, मुसग्गर अरबी में दो लफ्ज़, यानी किसी को प्यार से बुलाना होता है तो उसको तस्गीर, उस लफ्ज़ को, और उसका बनाने का कायदा आप लोग गाँव में किताब में पढ़ेंगे, तो ये तस्गीर है। अरब में ज़्यादा तस्गीर इस्तेमाल होती है, और ज़्यादा यही इम्कान है कि ये तस्गीर ही है, क्योंकि वो अनीसा का नाम बहुत नापैद आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा आपको तारीख में, ऐसा नाम मिलता नहीं है। अरब की पुरानी तारीख आप पढ़ें, जो किताबों को पढ़ते हैं और उसको खंगालते हैं, जो ज़्यादा डीप में जाते हैं, जैसे कहते हैं ना सोने वाला जो क्या कहते हैं ज्वेलरी, हाँ, वो सोने को देख करके पहचान लेता है, हाँ, हम लोग हम और आप नहीं पहचान सकते, लेकिन वो देख करके पहचान सकते हैं। इसी तरह मुहद्दिस जो होता है वो हदीस की सनद को देख करके पहचान जाता है कि इसमें इल्लत है कि नहीं, एक इल्लत, और सब लोग उसको नहीं पहचान सकते। इसी तरीके से जो इल्म का, ये तारीख का जो गहरा मुताला रखता है, किताबों से जो वास्ता रखता है हर की तारीख को, उसकी बड़ा, वो नामों को फ़ौरन पहचान जाएंगे, एक नज़र में देखेगा तो पहचान जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि 100% वो उसका वो सही हो, कभी गलत भी हो सकता है, क्योंकि इंसान का अंदाज़ा, लेकिन अक्सर वो चीज़ सही होती है, अक्सर वो चीज़ सही होती है, क्योंकि वो अपने तजर्बे पर और उस चीज़ को अरब के माहौल के हिसाब से उससे आप समझ के साथ बदल तो उन्हें ऐसा, क्योंकि अरब में जो सिलसिला था वो तस्वीर क्या था, उन्हें ऐसा, उन्हें यहाँ, और अगर इसको ये उन्हें है, लेकिन अगर क्योंकि यहाँ तो लगा नहीं होता तो अनीसा, ये अनीसा हो गया, हाँ। इसी तरीके से एक लफ्ज़ आगे भी आएगा कि उस्ताद से पढ़ने, दोनों लफ्ज़ों में उस्ताद से पढ़ने की एक बात बता रहा हूँ आपको। ये क्या है, जिनको उर्दू आती है पढ़ने, चराना, और कोई दूसरा नहीं हो सकता, चुराना, चोरी करना और चराना। इसी तरीके से एक लफ्ज़ ऐसा भी यही सेम है, ये लफ्ज़ आया किताब में। अब कोई कहेगा कि चुरा ली, आप के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लग जाएगा, लेकिन अगर कहा चराई तो आपने बकरियाँ चराई, तो आपने बकरी चराई, लेकिन चराने का लफ्ज़ ये थोड़ा सा जल्दी नहीं आएगा जहन में, जो आम किताबों से ज़्यादा नहीं पढ़ता है, वो चराना कभी नहीं है उसका, वो फ़ौरन चुराई पर ही बच जाएगा, फ़ौरन चुराई पर जाएगा। और मेरे साथ खुद ऐसा वाक़या पेश हो चुका है, तालिमी के ज़माने में हमने पढ़ा था, लेकिन जब हम पढ़ा रहे थे तो एक शागिर्द ने 2 बार पढ़ाया, मैंने एक बार टोका, फिर भी दूसरी बार उसने ऐसे ही पढ़ा, क्योंकि वो जहन फ़ौरन वो चोरी की तरफ जहन जाता है, फ़ौरन जाता है। तो उस्ताद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सारे अल्फाज में बहुत सारे को गहरा लगाने होता है सारी चीज़ों में। आगे आएगा आप बच्चों ने बकरियाँ चराई, आपने बकरियाँ चुराई नहीं थी, बल्कि चराई थी, तो इसका फायदा है बोले ऐसा नहीं, कायदा कोई नहीं है, जिससे इंसान सोच करें, क्योंकि अरब में ये तसव्वुर नहीं है ऐसे नाम का, अनीसा के नाम का। आप देखें खंगाले के आपको लाखों में एक मुश्किल से मिलेगा, लेकिन उनैसा तस्वीर वाले नाम, ये उनैसा तस्वीर की वजह पर है, तस्वीर की वजह, और तस्वीर के आपको नाम 10,000 में आपको 500 नाम तस्वीर के मिल जाएंगे या 5,000 मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो उसमें आपको इस तरह अनीसा की तरफ का इस टाइप का नाम बहुत कम मिलेगा, 1% मिलेगा, 2% मिलेगा, लेकिन वो आपको 50%, 60% नाम मिल जाएंगे उस तरह के तस्वीर वाले नाम। तो बहुत ये चीज़ फ़र्क होती है, इसलिए मेरा कोई मतलब नहीं है। उनैसा, जुदामा की भी तस्वीर की वजह करता है, उनका लक़ब शैमा था, जुदामा उनका लक़ब शैमा था। हाँ, तीसरा नाम क्या है? उनैसा के लक़ब जुदामा, उनैसा का नहीं 3 थे, अब्दुल्ला, उनैसा और जुदामा, 3 थे, लेकिन जुदामा का लक़ब शैमा था, जुदामा का लक़ब शैमा था, और ये थोड़ा सा बड़ी थी उम्र में, आपको गोद भी खिलाया करते नहीं, जब आप वहाँ गए थे तो गोद भी
کھلایا کرتی تھی. اور جب قبیلے حوازن، میں نے آپ کو بتایا کہ ثقیف جنگ حنین پیش آئے گی تو یہی آپ کے پاس آئیں گے. آپ کی بہن خدائی بہن، جب انسان اس واقعے کو کرتا ہے تو انسان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ حملہ کیا تھا، وہ مشرک تھے قبیلے حوازن اور ثقیف والے. مسلمان نہیں ہوئے، مسلمانوں نے قیدی بنایا. پہلے مرحلے میں مسلمان بھاگ اٹھے، پھر اللہ نے اپنی سکینت فرشتوں کے ذریعے زندگی آپ ثابت کرنا رہے اور آپ نے رضیہ آسان رہے. انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں، لیکن انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آپ نے فخر کے طور پر کہا، اور جنگ میں فخر جائز، جنگ میں فخر جائز. کہا میں نبی ہوں اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن میں بھی عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بھاگنے والا نہیں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے. کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، کہتے میں فلاں کا بیٹا ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ طور پر کہا. اس کے بعد بہت سارے لوگ 12 صحابہ کرام بچے تھے آپ کے پاس، صرف 12,000 میں سے 10 یا 12 صحابہ کرام آپ کے پاس بچے تھے. 12,000 کا لشکر تھا، اور اسلامی تاریخ میں کبھی اتنا لشکر نہیں ہوا، کبھی اتنا لشکر نہیں ہوا. تو مسلمان یہ سوچے، اور بعض روایتوں میں ایسا ملتا ہے کہ 12,000 کا لشکر کبھی بھی قلت تعداد کی وجہ سے کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا، کبھی بھی ہارے گا نہیں. اس وجہ سے نہیں ہارے گا کہ ان کی تعداد کم ہے، کسی دوسرے ریزن سے ہار جائے گا وہ الگ چیز ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں ہارے گا کہ ان کی تعداد کم، چاہے ان کے مقابلے میں کتنا بڑا لشکر کیوں ہو. اور تاریخ نے اس بات کو ثابت بھی کیا. مسلمانوں نے ایمان کے ساتھ، قوت کے ساتھ، اپنے مضبوط عقیدے کے ساتھ جب لڑا تو 12,000 کے لشکر میں 3 صرف مثالیں دوں گا، صرف 3 مثالیں دوں گا. جب اسپین موجودہ اس کا اندلس نام تھا، اسپانیہ، اندلس میں مسلمان گئے تھے تاریخ میں زیادہ، تو 12,000 کا لشکر مسلمان اپنے ہزاروں میل دور اپنے ملک سے، اسپین کتنا لمبا ہے، عرب سے آپ دیکھیں گے اسپین کتنا دور ہے، بہت زیادہ. ہم لوگ تو بہت نزدیک ہیں، عرب سے ہم لوگ بہت نزدیک ہیں، لیکن اسپین تو بحر ظلمات کے آگے ہے، بہت دور ہے، بہت زیادہ دور ہے. افریقہ اتنا لمبا پورا خانہ افریقہ آتا ہے، پھر افریقہ کے بعد پھر الجزائر، پھر مراکش، پھر اس کے بعد مغرب، موروکو، پھر اس کے بعد آ کر کے اسپین آتا، اور یہ یورپ کا دروازہ ہے، کیونکہ اسپین اور فرانس کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں. اور یہی موسیٰ بن نصیر، موسیٰ بن نصیر، اور موسیٰ بن نصیر زبان بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی نصیر ہے، وہ بھی نصیر نہیں ہے، وہ بھی نصیر ہے. موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد دونوں فرانس کی سرحد میں بھی داخل ہو گئے تھے. اسپین کی فتح کرنے کے بعد فرانس کی سرحد میں داخل ہو گئے تھے. تو بتائیے فرانس سے جو ملا ہوا ہے وہ کتنا دور ہے، اور وہاں جائے 12,000 کا صرف لشکر لے کر کے جائے. وہاں اس کا پورا ملک ہے، بادشاہ ہے جو اس کا پورا ملک ہے، اس کے پاس رسم یعنی کھانے کا سامان، فوج جتنا ساتھی چاہے منگا سکتا ہے. اور مسلمانوں کے پیچھے دریا ہے، اور دریا کی کشتیاں بھی جلا دی، کشتیاں بھی جلا دی، کشتیاں جلا دی اپنے بھروسے کے دے رہے، بھروسے میں دے رہے، اب یہاں سے نہیں لوٹ کے آنے والے. 12,000 کہنے کا مطلب 12,000 کے لشکر سے ان کے اپنے ملک میں ان کو شکست دی، اور پورا اسپین فتح کیا، پورا اسپین فتح کیا 12,000 سے. اور دوسری مثال اسی ہندوستان کی، محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب یہاں آئے تو ان کے پاس 6,000 تھے. طارق بن زیاد کے پاس بھی 7,000 تھے، لیکن پھر موسیٰ بن نصیر نے 5,000 اور بڑھا کر کے یہ دوبارہ مدد دی، جو بالکل ملا کر کے 12,000. یہاں بھی محمد بن قاسم بھی 6,000 کے ساتھ آئے. پھر جب ان کو مدد کی ضرورت ہوئی تو حجاج بن یوسف نے اور محمد بن قاسم کو بھیجا تھا. حجاج بن یوسف بہت ظلم کیے، بہت زیادہ ظلم کیے، لیکن بہت اچھے کام بھی کیے. اس نے قرآن پر اعراب لگوایا، قرآن پر اعراب لگوایا. اگر ہم اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، اجمی لوگ جن کو اعراب پڑھنے نہیں آتا، اردو بھی پڑھنے نہیں آتی ہے اور آپ کو، تو عربی پڑھنا کیسے ممکن ہوتا؟ بلکہ اعراب تو دور کی بات ہے، نقطے بھی نہیں لگے ہوتے تھے. نقطے یا اور تا، نون اور با کا فرق کیسے کرتے ہیں؟ عرب پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن اس میں نقطے بھی نہیں تھے. اعراب تو دور کی بات ہے، نقطے بھی نہیں تھے، نقطے بھی نہیں تھے. وہ پڑھتے تھے. اور ایسی عبارتیں ہیں، میرے پاس ایک ایمیج آیا تھا جس میں پوری عبارت کی 4-5 لائن تھی، جس میں کوئی بھی نقطہ نہیں تھا. اس کو کوئی پڑھے، لیکن ہم لوگوں نے ٹرائی کی تو 2-3 ٹرائی کے بعد الحمدللہ پڑھ لیا، اس کو پڑھ لیا. کیونکہ جو چیز انسان پوچھتے رہتا تھا، تو جب ہم نے وہ چیز ایک بار پڑھ لی، عرب لوگ کو ان کی زبان کی تو زبان پڑھ سکتے تھے آسانی کے ساتھ. اس سے ہمیں یہ ملا، تجربہ ملا کہ وہ لوگ آرام سے پڑھ سکتے، لیکن جو عربی نہیں ہے وہ کیسے پڑھیں گے؟ غلطی کریں گے، غلطی بات کچھ کا کچھ پڑھ دیں گے اور بہت زیادہ ہمارا مطلب بدل جائے گا. یہی چیز ہوئی، یہی چیز لوٹ گئی تو انہوں نے پھر اعراب لگوایا، انہوں نے پھر اعراب کی ضرورت محسوس کی. تو یہ کہے کہ اعراب نہیں تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، بعد میں کیوں آیا؟ تو یہ جواب قرآن کو گڑبڑی سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے کہ کاذبین لوگ پڑھ نہیں سکتے تو چینجنگ ہو جائے گی، تو مطلب قرآن کا مطلب بدل جائے، قرآن میں تحریف ہو جائے، اس کو کون برداشت کریں گے؟ اس فتنے کو بچانے کے لیے عرب لگانا بہت ضروری تھا، اور حجاج بن یوسف نے یہ کام کروایا. اسی کے سب سے پہلے اس کا ہی مطلب یہ ارادہ تھا، اور اسی نے اس چیز کو پیش کیا.
اسی نے ہی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سامنے اسی نے ہی پیش کیا. ایک یہ دوسرا ہندوستان میں اسلام آیا اسی کی مدد سے. تو 12,000 کا لشکر، 12,000 کا شیخ پڑھانا ہے. صرف اس واقعے کو جلدی ختم کر دیتا ہوں. 12,000 کا لگ میرا 6,000 کا ہے تو 6,000 کی مدد بھیجی. حضرت یوسف میں 6,000 کے 12,000 کا اور 12,000 سے راجہ جائد کی 1 لاکھ کی شیخ اور کچھ کر دی. وہاں بھی 1 لاکھ تھی اندلس میں بھی اور یہاں بھی 1 لاکھ. 12,000 اور 1 لاکھ کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں. اسی طریقے سے بابر، یہاں تو مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ ہوا جو ابراہیم لودھی کی پانی پت کی تو اکثر کو معلوم ہوگا. بابر جب آیا تھا تو کتنے لشکر کے ساتھ آیا تھا؟ یہاں پنجاب کے لشکر کے ساتھ 12,000 کے لشکر کے ساتھ آیا تھا. اور ابراہیم لودھی کی 1 لاکھ کی فوج تھی اس کی. بابر نے، ظہیر الدین بابر نے، بابری مسجد میں مسئلہ چل رہا ہے جو اکبر کا دادا ہمایوں کا باپ، اس نے 12,000 کے ساتھ ابراہیم لودھی کو پانی پت کے میدان میں شکست دی. 12,000 کی فوج کے ساتھ. تو ایسا ہوا ہے. جو مسلمان ان کا جو حوصلہ ہوتا ہے تو یہی سوچتے ہیں. تو وہ تصور تھا کہ 12,000 کبھی بھی کم تعداد میں کبھی مغلوب نہیں ہوگی. یہی ان کے اندر کچھ پیدا ہو گیا ہونے میں کہ اب ہم غالب نہیں ہوں گے، اب ہم کیا کہتے ہیں، اب ہم مغلوب نہیں ہوں گے، اب ہاریں گے نہیں. تو اللہ نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ جب تم کو اپنی پسند دادا پر گمن ہوا، فخر ہوا تو اس نے تم کو کچھ بھی بے نیاز نہیں کیا. اور زمین کشادگی کے باوجود تم بدتنگ ہو گئی. تم مولے تم پھر تم پیٹ پھیر کر کے بھاگنے لگے. پورا نقشہ کھینچا اللہ نے، تم پیٹ پھیر کر کے بھاگے. پھر اللہ نے سکندر نظر کے اللہ کے رسول ٹھہر گئے اور آپ نے رضیہ اشعار پڑھے کہ انا نبی و لا کذب انا ابن عبد المطلب. پھر صحابہ کو آواز لگائی، بہت سارے صحابہ کے نام آئے اور پھر دوبارہ اللہ نے فتح دی اور جنگ میں فتح ہو گئے. کہنا ہی مطلب تھا کہ وہ فتح ہو گیا تو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ میں آیا. کئی ہزار اونٹ، کئی ہزار بکریاں اور بہت سارا سونا چاندی آیا. بہت ساری عورتیں بھی آ گئی. تو ان میں سے شیما بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ رحمت بن کر کے آپ کے پاس جب آئیں تو آپ کی بہن تھی، رضائی بہن تھی اور پورا ان کا قبیلہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خاطر صحابہ کرام کو کہا کہ اگر آپ چاہو تو ان کی خاطر آپ چھوڑ سکتے ہو. آپ ان کو صحابہ کرام نے سب قیدیوں کو آزاد کر دیا. سارے قیدیوں کو، سارے 6,000 کے قریب تھے، سب کو آزاد کر کے ایک ہی رات میں. شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر پر بٹھایا، اپنی چادر پر بٹھایا، ان کی چادر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعزاز کیا آپ نے. پھر وہ آپ یہ اپنے قوم کے لیے اور قبیلے کے لیے بہت بڑی بابرکت ثابت ہوئی اور اسی سے مشہور شیما ہی مشہور تاریخ میں ان کا شیما ہی نام ملتا ہے. وہ قدریں بڑی تھیں، تھوڑی بڑی تھی اور آپ کو گود کھلایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتے. پھر آتے ہیں انشاءاللہ 20 منٹ. اب جو تھوڑا سا آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں.